قرآن پاک کی سورہ البقرہ سے آیت نمبر 49 اور آیت نمبر 50، یہ دو آیات ہیں جو تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 49 سے لے کر آیت نمبر 60 تک اس سورہ مبارکہ میں بنی اسرائیل کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے مہربانیاں فرمائی، ان کی مدد فرمائی، ان میں سے ان 10 نعمتوں کا ذکر فرمایا گیا۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز جس کو ذکر کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل جو اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، انہیں فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب آل فرعون سے ہم نے تمہیں نجات عطا فرمائی۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں بہت ہی بری تکلیف اور شدت کا عذاب دیتے تھے۔ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور تمہارے رب کی طرف سے اس میں بھی ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ بنی اسرائیل کا جس وقت مصر میں رہ رہے تھے اور وہ فرعون کا زمانہ تھا، تو فرعون ان بنی اسرائیل کے اوپر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا کرتا تھا۔ اور پہلے بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ فرعون ایسا کسی بندے کا نام نہیں تھا، بلکہ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جو آدمی مصر کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو کہا جاتا تھا فرعون۔ ابسینیا، ابش کا جو بادشاہ ہوتا اس کا ٹائٹل ہوتا نجاشی، اور ہندوستان کا اس زمانے میں جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو بطلی موس کہا جاتا تھا، اور یمن کا جو بادشاہ ہوتا اس کو کہا جاتا تھا تبا۔ اسی طرح ایران کا جو بادشاہ ہوتا اس کو کہتے کسرا، اور روم کا جو بادشاہ ہوتا اس کو کہتے قیصر۔ یہ اس زمانے کے اندر بادشاہوں کے ٹائٹل تھے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کا نام تھا ولید بن مصعب بن ریان۔ اس کے دادا کا نام تھا ریان، والد کا نام تھا مصعب، اور اس کا اپنا نام تھا ولید۔ اور 400 سال کے لگ بھگ اس کی عمر تھی۔ اس زمانے کے اندر عمریں لوگوں کی بہت زیادہ تھی۔ ایک دن فرعون نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں اس میں دیکھا کہ فلسطین کی طرف سے ایک آگ آئی ہے، مصر کی طرف، اور جتنے قبطی لوگوں کے گھر ہیں وہ جل گئے، اور قبطی لوگ بھی جل کے اس میں مر گئے، لیکن بنی اسرائیل کو اس آگ نے کچھ نہیں کہا۔ اس کے نجومیوں نے اس کو بتایا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا، اور وہ بچہ تیرے لیے، تیری سلطنت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ثابت ہوگا۔ اس نے حکم دے دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اس بچے کو قتل کر دیا جائے۔ جزاک اللہ خیر۔
اور جو بچیاں پیدا ہوں ان کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ اس طرح ایک روایت میں ہے کہ 80,000 بچہ اس نے قتل کروایا، اور ایک روایت میں ہے کہ 12,000 بچہ قتل کروایا۔ مختلف روایات ہیں۔ البتہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ساری دائیوں کو بلا کے کہہ دیا گیا کہ جو بچہ بنی اسرائیل کے گھر پیدا ہوگا اگر وہ میل ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے، اور اگر فیمیل ہو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ کافی عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب بنی اسرائیل میں سے جو بوڑھے لوگ تھے، obviously ایک وقت آتا ہے کہ دنیا سے جانا ہوتا ہے، وہ فوت ہونے شروع ہوئے۔ اب پیچھے سے جو بچے ہیں ان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ خود فرعون کا اپنا خاندان، قبیلہ، اس کے پجاری لوگ اس کو کہنے لگے کہ اگر تم اسی طرح بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتے رہو گے تو کل یہ ہمارے کام کاج جو ہے یہ ہمیں خود کرنے پڑیں گے۔ اگر ان کی آگے اولاد نہیں ہوگی، یہ تو ہمارے ملازم ہیں، نوکر چاکر ہیں، تو ہمارا کیا بنے گا؟ پھر فرعون نے اس قانون میں تبدیلی کی۔ 1 سال اس نے کہا جتنے بچے ہوں قتل کر دو، اور 1 سال جتنے بچے پیدا ہوں ان کو زندہ رہنے دو۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو یہ وہ سال تھا جس میں بچوں کو قتل نہیں کیا جانا تھا، اور جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو یہ وہ سال تھا کہ جس میں بچوں کو قتل کیا جانا تھا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ تو خیر تفصیلی ایک علیحدہ واقعہ آئے گا، لیکن اجمالاً میں عرض کرتا ہوں کہ اب ان کی والدہ بہت پریشان ہوئی کہ فرعونیوں کو پتہ چل گیا تو یہ تو قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے القاء فرمایا، الہام فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف کہ آپ ایک ڈبے میں ان کو بند کریں اور ان کو اس دریا میں پھینک دیں، اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا رخ دکھاتی ہے۔ بہرکیف انہوں نے پھینک دیا، پریشان رہی، پتہ نہیں میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوگا۔ پھر جب وہ آگے گئے اس کو وہاں سے عزیز مصر ان کے پاس پہنچ گئے، اور اس طرح ان کی اہلیہ نے کہا کہ ان کو تو میں نے رکھنا ہے، یہ تو بچہ بڑا خوبصورت ہے، میں نے ان کو پالنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر کے اندر پرورش دلوا دی۔ اس کا انشاءاللہ تفصیلی ذکر اگلی صورتوں میں آئے گا۔ ابھی جو بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ قرآن فرماتا ہے کہ یذبحون ابناءکم، کہ جو بچہ پیدا ہوتا اس کو وہ ذبح کر دیتے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکم، اور تمہاری عورتوں کو وہ کیا کرتے؟ زندہ رکھتے، تاکہ یہ جب بڑی ہوگی تو ہمارے گھروں کے کام کاج بھی کریں گی اور دیگر جو ان کے مفاد تھے ان سے حاصل کرنے۔ فرمایا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، اس میں تمہارے رب کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیسے نجات دی؟ فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، کہ جب ہم نے دریا کو اندر سے چیر دیا، 2 ٹکڑے کر دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور تمہیں بچا لیا، نجات دے دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے فرعون کی آل کو غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ تم یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ اب اس کی تفسیر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوا کہ تم تمام بنی اسرائیل کو لے کے راتوں رات یہاں سے نکل جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی کیا۔ فرعون کو کچھ خبریں ملیں، اس نے کہا کہ جب صبح مرغ اذان دیں گے تو سب کو کہا اس مرغ کی اذان پہ تم نے اٹھنا ہے، اور 6 لاکھ قبطی فوجی وہ یہاں حاضر ہو جائے، اور تمام بنی اسرائیل جو یہاں سے نکلنے کا ارادہ کر رہے ہیں انہیں قتل کریں۔
اب اس رات عجیب بات یہ ہوئی کہ اللہ کی قدرت، کوئی مرغا نہیں بولا. وہ انتظار کر رہے تھے کہ مرغ کی آواز آئے گی، صبح صبح اٹھیں گے، بادشاہ سلامت کا حکم ہے. کوئی مرغ نہیں بولا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے تمام بنی اسرائیل کو، جن کی تعداد لاکھوں کی تھی، ان کو لے کے بحر احمر کے قریب پہنچ گئے، دریا کے قریب پہنچ گئے. اب حضرت یوشع بن نون نے عرض کی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم تمہیں بھی سچا نبی مانتے ہیں، اللہ کی ذات کو بھی سچا مانتے ہیں، لیکن آپ ہمیں بتائیں، سامنے پانی ہے، پانی میں مچھلیاں ہیں، اگر ہم پانی میں چلے جاتے ہیں تو ہمیں مچھلیاں کھا جائیں گی، غرق ہو جائیں گے، پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ یہ حضرت یوشع بن نون نے کہا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی. اللہ پاک نے فرمایا تم پانی میں چلے جاؤ. پانی کو حکم دے دیا کہ تم رستہ بنا دو. پانی نے رستہ بنا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر کے چلے گئے. اب فرعون نے دیکھا کہ پانی کا تو رستہ کھلا ہے میرے لیے بھی. وہ بھی اپنے سارے لوگوں کو لے کر چلا گیا. جب مڈل میں پہنچے، اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ مل جاؤ. وہاں پر غرق ہو گئے، اور بنی اسرائیل پانی سے باہر نکل کے کنارے پر کھڑے ہو کر یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے. تو اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب ہم نے تمہارے لیے اس سمندر کو چیر دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس ہم نے تمہیں نجات دے دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے فرعون اور اس کے جتنے بھی پجاری تھے ان کو غرق کر دیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور یہ سارا منظر اے بنی اسرائیل تم دیکھ رہے تھے. تو بنی اسرائیل کو قرآن پاک نے اس ساری منظر کشی کر کے دعوت حق دی کہ اللہ کے تمہاری اوپر کتنے احسانات ہیں، اور پھر تم اس کے بدلے میں وعدہ پورا کیوں نہیں کر رہے کہ تورات میں بھی موجود ہے کہ نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے تو تم نے ان پر ایمان لانا ہے، لیکن تم اب بھی ان پر ایمان نہیں لا رہے. اور جس دن یہ واقعہ پیش آیا، روایات میں ہے کہ اس دن عاشوراء کی، محرم کی 10 تاریخ تھی، اور حضور علیہ السلام جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اس زمانے میں یہود محرم کا روزہ رکھتے تھے. جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ انا حق بموسیٰ منہم، کہ ان سے میں زیادہ حقدار ہوں موسیٰ علیہ السلام کا. اور آپ نے بھی روزہ رکھا، اور اسی لیے ہم بھی محرم کی 10 تاریخ کو وہ سنت سمجھ کے روزہ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق دے.